پاکستان سے بڑے رابطے شروع ہو چکے ہیں اور جب تک آپ یہ ویلاگ دیکھ رہے ہوں گے چند ہی لمحوں بعد ایرانی ڈیلیگیشن پاکستان پہنچے گا۔ جی ہاں، اسلام آباد ایرانی ڈیلیگیشن پہنچنے والا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ امریکی ڈیلیگیشن بھی بہت جلد پاکستان پہنچے گا، اسلام آباد پہنچے گا۔ اسلام آباد ایکارڈز کی ہم نے آپ کو پچھلے کئی ویلاگز پہلے خوشخبری سنائی تھی کہ اسلام آباد ایکارڈز ہونے والے ہیں اور اب امت مسلمہ کے فیصلے پاکستان میں ہوں گے۔ اسلام آباد میں بہت بڑے فیصلے ہونے والے ہیں، جنگ بندی کا فیصلہ ہونے والا ہے، ثالثی کا کردار پاکستان ادا کر رہا ہے، بند کمروں میں فیصلے ہوں گے، کیا کیا فیصلے ہوں گے اس پر بات کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، یہ جنگ بندی جو ہوگی مزید کن کن مقامات پر ہوگی، کیا ڈیٹیلز ہیں اس کے حوالے سے، بین الاقوامی میڈیا کیا رپورٹ کر رہا ہے، اور دشمن جو تعریف کرے اصل تعریف وہ ہوتی ہے۔ ناظرین، اب دشمن کے میڈیا چینلز، آؤٹ لیٹس پاکستان کی تعریف کر رہے ہیں۔ افغانستان کو بلاخر ہوش آ چکا ہے اور وہ یہ کہہ رہے کہ پاکستان کے ساتھ پنگا لینا از ناٹ چنگا۔ یہ بات کون کر رہا ہے اور آخر دیر آئے درست آئے، ان کو یہ خیال کیسے آیا، اس پر بھی بات کریں گے۔ جی بی کی عوام کیا کہہ رہی ہے، جی بی کی عوام کی جانب سے کچھ پیغامات جاری کیے گئے ہیں، وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستانی وزیر اعظم شہباز شریف سے کہا لیڈر نے رابطہ کیا ہے، امیر قطر سے بھی رابطہ ہوا ہے، ٹیلی فون پر بھی رابطے ہو رہے ہیں، کس کس کے رابطے ہو رہے ہیں اس پر بھی آج ہم بات کریں گے۔ آپ سب پر سلامتی ہو، انفولڈ پاکستان میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، سب سے پہلے رابطوں کی بات کرتے ہیں۔ بڑے امپورٹنٹ رابطے ہو رہے ہیں اور پاکستان کے کردار کی تعریف اب پوری دنیا کر رہا ہے۔ کس طریقے سے رجب طیب اردگان، ترکیہ کے صدر، پاکستان سے رابطہ کرتے ہیں، ٹیلی فونک رابطہ ہے یہ، اور پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف سے اور امیر قطر سے ٹیلی فون پر گفتگو کی جاتی ہے، پاکستان کی تعریف کی جاتی ہے، پاکستان کے وزیر اعظم کے کردار کی تعریف کی جاتی ہے، فیلڈ مارشل جنرل سید عاصم منیر کے کردار کی، ان کے رول کی تعریف کی جاتی ہے۔ صرف تعریفوں کا سلسلہ یہ ہمارے دوست اور برادر ممالک کی طرف سے جاری و ساری نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین تعریفوں کا سلسلہ اب دشمنوں کی جانب سے بھی جاری ہے، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ اصل تعریف وہ ہے جو دشمن کرے۔ اب کون کر رہے؟ جروزلم پوسٹ کیا کہہ رہے؟ وہ یہ کہہ رہے کہ جنگ بندی ناکام ہونے والی تھی، بالکل برنک، یہ ایج پر اس وقت موجود تھی کہ جنگ بندی ناکام ہو جائے گی، سیز فائر ناکام ہو جائے گا۔ ایران اور امریکہ کے مابین، خلیجی ممالک کے مابین تعلقات مزید خراب ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے، لیکن عین اسی وقت جب یہ تعلقات خراب ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے، جب ایران کی جانب سے سعودی عرب کے پیٹرو کیمیکل پلانٹ پر حملہ کیا جاتا ہے، مختلف نوعیت اس وقت ہم دیکھتے ہیں ایران خلیجی ممالک کے درمیان، اور اس وقت امریکہ کی ڈیڈ لائن بھی ہر گزرتے لمحے کے ساتھ کم ہوتی چلی جا رہی تھی، اور اس کے بعد امریکہ نے ایران پر حملہ کر دینا تھا۔ لیکن عین اسی وقت ایک ملک کی لیڈرشپ ابھرتی ہے، پاکستان فوری طور پر سفارتی کوششوں کو تیز کرتا ہے، یہ ہم نہیں کہہ رہے، دا جروزلم پوسٹ ناظرین یہ خبر دے رہا ہے۔ پاکستان کی سفارتی کوششیں تیز ہوتی ہے، ہم لیڈر سے رابطے ہوتے ہیں، فیلڈ مارشل جنرل سید عاصم منیر رابطہ کرتے ہیں، ڈونلڈ ٹرمپ سے رابطہ کیا جاتا ہے، اہم رہنماؤں سے رابطہ کیا جاتا ہے، اور بالآخر اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پاکستان دونوں ممالک کو مذاکرات کی میز پر بٹھانے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ صرف یہی نہیں ناظرین، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ انٹرنیشنل میڈیا کی بھی بات کی جائے تو دا ٹیلی گراف کیا رپورٹ کر رہے ہیں؟ دا ٹیلی گراف بھی یہی کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے 11th آور میں ڈونلڈ ٹرمپ کو بچایا گیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ دیکھ رہے تھے کہ کس طریقے سے ان کو فیس سیونگ ملے، کسی طریقے سے وہ اس جنگ سے باہر ہو، لیکن ان کو کوئی سچویشن نظر نہیں آ رہی تھی۔ ایسے میں ان کے فیوریٹ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے رابطہ ہوتا ہے ان کا، اور اس کے بعد بڑا ایک اہم فیصلہ لیا جاتا ہے پاکستان کی سفارتی کوششوں کی وجہ سے۔ تو پاکستان کو پہلے بھی ایک ایکٹیو کی پلیئر کے طور پر دیکھا گیا تھا، ایک ایکٹیو کی پلیئر، اور پاکستان کی ڈپلومیسی کی اور ٹیلی فون ڈپلومیسی کی تعریف اور رپورٹس منظر عام پر ہم نے آپ کو بتایا تھا کس طریقے سے جو ہے وہ دنیا پریز کر رہی ہے پاکستان کی ٹیلی فون ڈپلومیسی کو، جب ایک ہفتے کے اندر 20 سے زائد لیڈر سے پاکستان رابطہ کرتا ہے، انکلوڈنگ MBS، انکلوڈنگ ڈونلڈ ٹرمپ، انکلوڈنگ عباس عراقچی، مسعود پزشکیان، امیر قطر، مختلف رہنماؤں سے پاکستان صرف ایک ہفتے کے اندر رابطہ کرتا ہے۔ اب ناظرین، یہ جب ایک تمام تر کوششیں آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان کو پریز کیا جا رہا ہے، لیکن
اب انتظار کی گھڑیاں ختم ہوتی چلی جا رہی ہیں. کاؤنٹر اصل ریئل کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو چکے. دا کاؤنٹ ڈاؤن ہیز بگن. وائی؟ کیونکہ ایرانی وفد اب سے کچھ دیر بعد اسلام آباد میں لینڈ کرنے والا ہے. ایرانی وفد کے ساتھ ساتھ امریکی وفد بھی اسلام آباد پہنچے گا اور بڑے اہم مذاکرات ہونے والے ہیں. ایران کی جانب سے 10 پوائنٹس دیے گئے تھے. 10 پوائنٹس پر بات چیت کی جائے گی، جن کو انیشلی طور پر یہ کہا گیا تھا کہ نیگوشیٹ کرنے کے لیے، بات چیت کرنے کے لیے اس میں ہم رضامند ہیں. امریکہ کی جانب سے پاکستان نے وہ نکات پہنچائے تھے امریکہ کو، کیونکہ ایران امریکہ کے رویے اور لہجے کے بعد ان کے ساتھ ڈائریکٹ مذاکرات نہیں کرنا چاہ رہا تھا. لیکن یہ پاکستان کی ایک بہت بڑی جیت تھی کہ دونوں ممالک کو ایک میز پر لا کر بٹھا دیا. اب چند گھنٹوں بعد یا پھر چند لمحوں بعد ہی امریکہ کا وفد بھی اسلام آباد پہنچ جائے گا اور پھر یہ رات کو اسلام آباد میں بڑی بیٹھک ہوگی. اس کے ساتھ ساتھ ناظرین بند کمرے میں مذاکرات ہوں گے. میڈیا کے سامنے یہ مذاکرات نہیں ہونے والے کیونکہ بڑے فیصلے ہوں گے. اس کے ساتھ ساتھ جنگ بندی لبنان میں بھی ہوگی. ہم نے آپ کو بتایا کہ کہاں پر جنگ بندی ہوگی. لبنان کے اندر بھی جنگ بندی ان مذاکرات کے اندر شامل ہوگی. صرف یہ نہیں ناظرین، بلکہ اب طالبانوں کی جانب سے، افغانستان کی جانب سے بھی رسپانسز سامنے آنا شروع ہو چکے ہیں. واٹ آر ایکچولی دے سینگ؟ ہم نے آپ کو بتایا کہ عقل آئی ہے ان کو، دیر آئے درست آئے، لیکن فائنلی دے آر سینگ کہ ہمیں پاکستان سے تعلقات نہیں بگاڑنے چاہیے. پاکستان بڑا ایک امپورٹنٹ ملک ہے اس وقت. پاکستان بڑی زبردست ڈپلومیٹک ایفرٹس کر رہا ہے عالمی امن کے لیے. ایسے میں کشیدگی کسی کے مفاد میں نہیں ہے. یہ طالبان علماء اب یہ سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں اپنے وہ طالبان لیڈرز کو سمجھانے کے لیے کہ اس وقت لڑائی سے گریز کیا جائے، پاکستان کی اہمیت کو نظر انداز نہ کرے. لک واٹ پاکستان ہیز ڈن. ہمیں اچھے تعلقات پاکستان کے ساتھ بلڈ کرنے چاہیے. ہمیں پاکستان کے ساتھ اچھے تعلقات پر زور دینا چاہیے. تو دس از واٹ وی آر سیئنگ فرام آور نیبر کنٹریز، جو کہ پہلے ڈی اسٹیبلٹی کی کوشش کر رہے تھے، لیکن جب ان کو انہی کی زبان میں جواب ملا، جب کابل نے دہلی کی اسپانسرشپ ایکسیپٹ کی تھی، اس پر جو ان کو مار پڑی، تو اب وہ ایسا لگ رہا ہے کہ ٹریک پر ہلکا ہلکا ہمیں آتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. جو بڑا بھائی ہونے کے ناطے ہم نے تھوڑا سا ان کا پھینٹا چڑھایا تھا. صرف یہ نہیں ناظرین، بلکہ گلگت بلتستان کے عوام بھی پاکستانی افواج، پاکستانی پولیٹیکل لیڈرشپ کے حق میں آوازیں بلند کر رہی ہے اور پاکستان کی ان ڈپلومیٹک ایفرٹس پر داد دے رہی ہے، تعریف کر رہی ہے کہ پاکستان نے بڑی زبردست طریقے سے بڑے ایک اہم رول پلے کرنے کے ساتھ ساتھ دنیا کو ایک بڑی تباہی سے بچا لیا، امت مسلمہ کو ایک بڑی تباہی سے بچا لیا. اور اس پر انہوں نے پاکستان کے فیلڈ مارشل جنرل سید عاصم منیر کی بھی تعریف کی اور پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف کی بھی تعریف کی، اور انہوں نے یہ یقین دلایا کہ گلگت بلتستان کے عوام بھی اپنی آرمڈ فورسز کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہے، اور جتنا ان سے ہو سکے، جس محاذ پر ہو سکے، وہ بھی اس ملک کی خاطر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے، اور جس قسم کی بھی قربانی کی ضرورت پڑی وہ دینے کو تیار ہے. ناظرین، تو یہ ڈیولپمنٹس ہے. بڑی خبر جیسے ہی آئے گی مذاکرات کے حوالے سے آپ کی خدمت میں پھر سے حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ نگہبان.